اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھے گا، اس کی 1,00,000 اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کا شکوہ کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا، کیا تمہیں وہ تسبیح بھول گئی ہے جو ملائکہ کی تسبیح تھی؟ تمام مخلوقات کی تسبیح ہے، اسی کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ کون سی تسبیح ہے، مجھے بھی بتائیں۔ آپ پہلے ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا، اے عبداللہ عمر، صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر نماز فجر تک کے یہ درمیان کلمات پڑھو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، 100 مرتبہ پڑھ لو تو دنیا تمہارے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ہر اس کلمہ کے بدلے جو تم کہو گے ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا جو قیامت تک تسبیح بیان کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں ہے، جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر شب میں سورہ واقعہ پڑھتا ہے وہ کبھی بھی فاقے کی حالت کو نہیں پہنچتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لڑکیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ ہر شب میں یہ سورت پڑھا کرے۔ ان دنوں روایتوں کو ویکتی نے شب الامان میں نقل کیا ہے۔ مغرب اور عشاء کے درمیان یہ سورت پڑھنی چاہیے۔ نماز جمعہ کے فوراً بعد اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر 70 بار الموتا ہوا اللہ پڑھیں، مگر شرط یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد حالت نماز میں ہی بیٹھا رہے اور کسی وقت کی کسی قسم کی کوئی گفتگو نہ کرے اور کسی دوسرے کام میں مصروف بھی نہ ہو، بلکہ اپنی توجہ اسی عمل کی جانب رکھے، ورنہ عمل کی تاثیر ختم ہو جائے گی۔ پڑھ کر دعا کریں، یہ عمل ہر جمعہ کو مسلسل کریں، انشاءاللہ تعالی رزق کا معاملہ ختم ہو جائے گا، رزق کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ ہر قسم کی پریشانی کا بے حد مجرب وظیفہ ہے۔ اسی طرح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح ہی ان کے پاس سے چلے گئے اور وہ اس وقت اپنی نماز کی جگہ سے بیٹھی ہوئی تھی، پھر آپ دن چڑھے تشریف لائے اور وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا جس وقت سے میں تم کو چھوڑ کر گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، جی ہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے بعد یعنی تم سے جدا ہونے کے بعد 4 ایسے کلمات 3 بار کہے ہیں کہ جو کچھ تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے، اگر اس کا ان کلمات کے ساتھ وزن کرو تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہ کی حمد اور تسبیح ہے، اس کی مخلوق کے عدد، اس کی رضا، اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ اسماء بنت یزید انصاریہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں عورتوں کی فرستادہ آپ کے پاس آئی ہوں، یعنی عورتوں نے مجھ سے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ مرد جمعہ
اور جماعت اور عیادت مریض اور حضور جنازہ اور عمر و حج اور اسلامی سرحد کی حفاظت کی بدولت ہم پر فوقیت لے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو واپس جا اور عورتوں کو خبر کر دے کہ تمہارا اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرنا یا حق شوہری ادا کرنا اور شوہر کی رضامندی کا لحاظ رکھنا اور شوہر کے موافق مرضی کا اتباع کرنا، یہ سب ان اعمال کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتہ آنے والے کے لیے لکھتے رہتے ہیں، جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں، اور جب امام خطبہ کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو وہ اعمال ناموں کو لپیٹ دیتے ہیں اور آ کر خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ جلدی آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کرتا ہے، اس کے بعد آنے والا ایک شخص کی طرح ہے جو ایک گائے صدقہ کرتا ہے، اس کے بعد آنے والا اس شخص کی مثل کی طرح ہے جو مینڈا صدقہ کرتا ہے، پھر اس کی مثل ہے جو مرغی صدقہ کرتا ہے، پھر آخر والا اس کی مثل ہے جو انڈا صدقہ کرتا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعہ والے دن سورہ کہف کی تلاوت کی تو وہ آئندہ جمعہ تک ہر طرح کے فتنے سے بچایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر دجال بھی نکل آئے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص نے سورۃ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لیں اور پابندی سے پڑھتا رہا تو وہ دجال کی فتنہ سے محفوظ رہے گا، اس سے بچا رہے گا۔ اسی طرح آخری 10 آیتوں کے متعلق بھی روایت آتی ہے، اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 3 آیتیں پڑھتا ہے یا پڑھتا رہے گا وہ بھی دجال کے فتنہ سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ جمعہ کے روز کثرت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود شریف پڑھا کرو، جو کوئی مجھ پر درود شریف جمعہ کے دن درود شریف پڑھتا ہے میرے سامنے اس کا درود شریف پیش کیا جاتا ہے۔ درود شریف چاہے دن کو پڑھا جائے یا رات کو پڑھا جائے ثواب برابر ہی ملتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن اور رات کو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ نے اس پر 10 رحمت نازل فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن میرے لیے شفاعت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ضرور کروں گا۔ میں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں تلاش کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے مجھے پل صراط پر ڈھونڈنا۔ میں نے عرض کی، اگر پل صراط پر آپ سے ملاقات نہ ہو سکے تو فرمایا، اس کے بعد مجھے میزان کے پاس ڈھونڈنا۔ میں نے کہا، اگر میزان کے پاس بھی ملاقات نہ ہو سکی تو فرمایا، اس کے بعد مجھے حوض کوثر پر ڈھونڈنا، اس لیے کہ میں ان تین جگہوں میں سے کسی جگہ پر بھی تمہیں ضرور ملوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ اس ویڈیو کا ثواب آپ تک پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور نئی آنے والی ہر اسلامی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔